بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس دور سے شروع ہوئی اور کن کن خاص اشخاص نے اس تعمیر میں حصہ لیا؟ تو یہ جاننے کے لیے سنیے۔ علامہ ازرقی تاریخ مکہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ تیسری تعمیر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام نے کی، انہی بنیادوں پر رکھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھائی تھیں۔ کعبہ کو چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جبکہ پانچویں بار اس کی تعمیر و مرمت بنو عمالقہ میں ایک شخص نے انجام دی۔ چھٹی بار تعمیر کعبہ کا کام بنو جرہم نے انجام دیا۔ ساتویں بار جناب قصی بن کلاب نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ آٹھویں بار تعمیر کعبہ قریش نے انجام دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ کعبہ شریف نشیبی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے سیلاب سے دیواروں کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ قبل ازیں بخور جلانے کے وقت کعبہ کے پردے جل گئے تھے، اس طرح عمارت کمزور ہو گئی تھی۔ ان دنوں کعبہ پر چھت بھی نہ تھی، چار دیواری سی تھی جس کے اندر تہخانہ تھا جس میں چڑھاوے کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ انہی دنوں ایک رومی تاجر کا جہاز سمندر سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ تباہ شدہ جہاز کے بچنے والے سامان میں لکڑی کے کچھ تختے بھی تھے۔ ولید بن مغیرہ کو لکڑی کے تختے خریدنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے یہ تختے خریدے اور پاکوم نامی کاریگر کو زندہ بچانے والے لوگوں میں سے اپنے ساتھ لے آئے، جو معمار بھی تھا اور بڑئی بھی۔ تعمیری مقاصد کے لیے قریش نے حلال کی کمائی سے چندہ جمع کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے ماموں ابو وہب نے اعلان کر کے کہا تھا، ہر شخص صرف حلال کی کمائی ہی سے تعمیر میں حصہ لے۔ اب پرانی دیواروں کو ڈھانا مذاق نہ تھا، ہر کوئی ڈرتا تھا کہیں اللہ کی رضا کے خلاف کچھ صادر نہ ہونے پائے۔ قبائل قریش نے کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے عمارت کو آپس میں تقسیم کر لیا، مگر پہل کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ آخر ولید بن مغیرہ نے ہمت کی، وہ کعبہ کے اوپر گئے اور دعا کی، پھر دونوں رکنوں کی طرف سے کعبہ کو گرانا شروع کر دیا۔ باقی قبائل تماشا دیکھتے رہے اور رات گزرنے کے منتظر رہے کہ دیکھیں ولید بن مغیرہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صبح کو جب انہوں نے مغیرہ کو بخیر و عافیت پایا تو انہدام کا کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ اساس ابراہیمی تک پہنچ گئے۔ انہدام کی طرح تعمیر کا کام بھی مختلف قبیلوں نے آپس میں بانٹ کر انجام دیا۔ تعمیر کے لیے پتھر لانے کا کام بھی ہر قبیلے نے الگ الگ کیا، دو دو مزدور مل کر پتھروں کو کندھوں پر اٹھا کر لاتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھی بن کر یہ کام انجام دے رہے تھے اور کوہ صفا سے متصل احیاء سے پتھر لا رہے تھے۔ جب کعبہ کی دیواریں حجرہ اسود کی تنصیب کے مقام تک بلند ہو گئیں تو حجرہ اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ قبائل کی اناہ کی نظر ہو کر جھگڑے کا باعث بن گیا، کیونکہ ہر قبیلہ تنصیب کی سعادت حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ یہ جھگڑا 4 روز تک جاری رہا۔ آخر تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبددار اور بنو عدی بن کعب نے خون بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر چاٹ لیں کہ ہم مر جائیں گے مگر ہار نہ مانیں گے۔ 5ویں دن سب لوگ کعبہ میں جمع تھے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ کے والد ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، جو قریش میں معمار ترین بزرگ تھے، آگے بڑھے اور سب کو اس بات پر متفق کیا کہ کل صبح جو شخص حرم میں باب بنی شیبہ سے گزر کر سب سے پہلے اندر آئے اسے ثالث تسلیم کر لیا جائے گا۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی معیشت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجرہ اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجرہ اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس
مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مناف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیوار یعنی پورب اور پشچم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذ رواں کہتے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت بیت اللہ کا جز ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا اور یوں کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔